بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسہ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی تھی، پیچھے پیچھے رسول کی بیٹیاں قید ہو کے بے وارث و مددگار ہو کے چل رہی تھیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے سر تھے اور وہاں تمام بغیر سر کے زمین کربلا پر لاش بکھری ہوئی تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ بغیر کفن و دفن کے رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا پر بکھری ہوئی تھیں۔ بس 13 محرم 21 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کے آتے ہیں، وہاں کے کچھ عورتوں نے جب نہر فرات سے پانی بھرنے گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ زمین کربلا پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو تو کہیں کسی کا جسم ہے۔ انہوں نے جب یہ عالم دیکھا تو وہ روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئیں اور کہنے لگی کہ رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں، شاید زمین کربلا پر رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں قتل کر دیا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کو تدفین کرتے ہیں۔ ان مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کو دفن کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی تدفین کر دے گا۔ تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسے اور بیٹے کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری آل سے محبت کرو، مودت کرو۔ اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے، رسول اللہ کے نواسے کو دفن کریں گے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ مردوں کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پر پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پر پہنچنا تھا تو دیکھے کہ کسی کے تن پر سر نہیں، ان کو کیسے دفن کریں؟ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا کھڈا کھودتے ہیں اور سب لاشوں کو اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ وہ کھڈا کھود ہی رہے تھے، کتنی دیر میں معجزے سے کوئی گھوڑ سوار آیا۔ وہ سوچنے لگے کہ شاید کوئی سپاہی ہے، وہ پوچھنے لگے کہ کون ہو تم؟ تو اس نے روتے روتے کہا کہ میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ کی ابا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کی انگلی ملتی، کہیں سے ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا ملتا، کہیں سے پاؤں ملتے، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا۔ بس امام حسین علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑوں کو رسول اللہ کی ابا میں جمع کرتے ہیں اور اس جگہ پہ ایک کھڈا کھودتے ہیں۔ تھوڑا سا کھڈا کھودا تو وہاں پہلے سے ہی ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں دفن کر دیا اور ان کے ساتھ بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں وہاں جو انہوں نے ایک بڑا سا کھڈا کھودا تھا، وہاں دوسری لاشوں کو دفن کرتے ہیں اور آج بھی اس جگہ کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے جہاں سب دفن ہیں۔ بس سب لاشیں دفن ہو چکی تھیں تو بس پھر کسی نے کہا کہ ایک لاش دیکھو رہ گئی ہے، یہ کوئی بوڑھا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام سجاد رو کر فرمانے لگے کہ یہ حبیب ابن مزاحی ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن کی جائیں جہاں جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کو سلام کر کے آئے، آپ نے جناب حبیب کو دفن کیا۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک لاش رہ گئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا ابھی تو کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے کہا، نہر فرات کے پاس آؤ۔ وہ اس طرف جانے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا، بس تھوڑا اور آگے بڑھتے گئے تو آگے جا کے انہیں جناب عباس علمدار کی لاش نظر آئی۔ جناب عباس وہ اسی جگہ دفن کر دیے جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو اللہ کے رسول کے کنبے، سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، ان غریبوں پر جن کی لاش بے غور و کفن 3 دن تک کربلا میں رہی۔